السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہم یہ شان صحابہ پہ آپ یہ کریں گے، تو آپ اس پہ آباد ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے آج بہت دلچسپ موضوع رکھا ہے، اور یہ شان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، ایک تو وہ شان ہے جو میں بیان کرتا ہوں، میرے استاد بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں، مفکرین بیان کرتے ہیں، محققین بیان کرتے ہیں، یا اسکالر بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، چھوٹا کرتا ہے، بڑا بیان کرتا ہے، بوڑھا بیان کرتا ہے، جوان بیان کرتا ہے، مرد بیان کرتی ہے یا عورت بیان کرتی ہے۔ تو مرد بیان کریں یا عورت بیان کرتی ہے، تو یہ جتنی بھی شان صحابہ بیان کی جاتی ہے، تو ہماری شان بیان کرنے سے صحابہ اکرام کی شان کوئی بڑھ نہیں جاتی، بلکہ ان کی شان تو پہلے سے بہت زیادہ بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خود اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر کہیں پر ارشاد فرماتے ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، آمنوا بمثل ما آمنتم، آمنوا کما آمن الناس، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ۔ یہ ساری جو شان بیان کی گئی ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام کو اللہ نے ایسا مقام، مرتبہ، عظمت اور رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی ساری مخلوق میں سے مجھے چن کر منتخب کر کے اللہ نے اس امت کا نبی بنایا، سبحان اللہ۔ اور میرے لیے ساری دنیا کی مخلوق میں سے چن کر صحابہ اکرام کو میری جماعت بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام کی جماعت بہت مقدس جماعت ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ جماعت ہے، انتہائی عظمت والی جماعت ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ ان کی سچائی کا بیان اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ 2000 احادیث کے اندر حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی شان بیان کی ہے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کی شان میں تو پورا قرآن بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس قرآن کے پہلے مخاطب ہی صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ وحی حضور علیہ السلام اپنی زبان سے بیان کرتے تھے۔ اس وحی کے جو پہلے مخاطب تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہوں پر ان کی عظمت کو بیان کرتی ہوئے فرمایا کہ اگر ایمان لاؤ تو ان جیسا ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایمان ان کی طرح ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن صحابہ کے ایمان پر دوسرے لوگوں کے ایمان کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ صحابہ کے ایمان کے ساتھ جس کا ایمان ملتا ہوگا وہ آدمی کامیاب ہوگا، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان سے نہیں ملتا ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے دلوں کا امتحان لیا تھا، تو دلوں کے اندر سوائے تقوی کے اور کسی چیز کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تقوی ہی تقوی ان کے دلوں کے اندر تھا، طہارت ہی طہارت تھی، پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔
سبحان اللہ، یہ اللہ کی، یعنی اللہ نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ستاروں سے لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستے معلوم کرتے تھے اور ان راستوں کے اوپر چلا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دریاؤں کے اندر جو کشتیاں اور دریا کے جو جہاز، دریائی جہاز جو ہے دریا کے اندر چلتے تھے سمندروں میں، ان جہازوں کو راستہ اور ان کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور جو آدمی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے، جو آدمی کامیابی چاہتا ہے، تو یہ صحابہ اکرام کے راستے کو اپنائے کہ یہ صحابہ اکرام آسمان کے ستارے ہیں، یہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستاروں سے جہاز والے، کشتیوں والے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ معلوم کرتے ہیں، اسی طرح ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ آسمانی ہدایت کے ستاروں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کو حاصل کر کے جنت کا راستہ معلوم کر لیں اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ کیونکہ صحابہ کرام سے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوا، لیکن صحابہ کرام ایسے پکے سچے مسلمان تھے کہ اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ ان کی ساری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیوں کو ہم نے معاف کر دیا اور یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پہلا جیش ہے دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہادی حق کے فاروق اعظم آپ ہیں، فخر محبوب فاروق اعظم آپ ہیں، سبحان اللہ۔ آپ سے روشن ہوئے ہر سمت الفت کے چراغ، مشعل راہ وفا فاروق اعظم آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہیں شمشیر دین، تنویر دین، توقیر دین، دین حق کے رہنما فاروق اعظم آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔